السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کامیابی کورس ہمارا جاری ہے، جس کی پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے خود کو پہچاننا ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کی خوبیاں، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی کمزوریاں، آپ کی رکاوٹیں، یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک پہلا سٹیپ یعنی ایک پہلی سیڑھی تھی کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ دوسرے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا کہ خود کو پہچاننے کے بعد اپنی ان تمام چیزوں کو قبول کرنا، چاہے وہ ہماری خوبیاں ہیں، چاہے وہ صلاحیتیں ہیں، وہ رکاوٹیں ہیں، وہ ناکامیاں ہیں، وہ کمزوریاں ہیں، وہ کچھ بھی ہے، ان کو قبول کرنا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی ہمارے اس کورس کا سب سے اہم حصہ، کیونکہ کامیابی حاصل کرنی ہو تو سب سے پہلے ہمیں اپنے مقصد کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا مقصد ہے، ہم کس مقصد کے پیچھے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے؟ آپ سورج کو ہی دیکھ لیجئے کہ اس کا مقصد ہے روشنی پہنچانا۔ اسی طرح اگر بارش برستی ہے تو اس کا بھی مقصد ہے، اگر رات ہے یا دن ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا گیا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا بھی کوئی مقصد ہے۔ کیا آپ نے کبھی وہ مقصد تلاش کیا؟ اپنی روٹین دیکھیں کہ عورتیں ہیں چاہے مرد ہیں، ان نے اپنی زندگی کا کیا مقصد بنا لیا۔ اکثریت کی بات ہے کہ ہماری اکثر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے گھر کے کام کاج ہی ان کا مقصد ہے، یعنی صبح اٹھا، گھر کے کام کاج کیا، وقت پر ناشتہ دیا، گھر کی صفائی کی، بچوں کو اسکول بھیجا، بس یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی طرح مرد ہیں، وہ صبح اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ کیا اور چلو جی اپنے کام پر نکل گیا، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، پیسہ کمانا، گھر میں خرچ کرنا، اخراجات پورے کرنا، یہی مقصد بنا لیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ لیکن کیا یہ مقصد تھا؟ یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے؟ یہ دنیا سے اگر آج ہم چلے جائیں تو کیا یہی وہ مقصد تھا جو ہمارے بعد زندہ رہے گا؟ نہیں، یہ کام آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہیں گے۔ کوئی کام نہیں رکے گا، گھر کے کام کاج بھی ہوتے رہیں گے، کمائی بھی ہوتی رہے گی، کاروبار بھی چلتے رہیں گے، نوکریاں بھی چلتی رہیں گی، سب کچھ چلتا رہے گا، دنیا کا سارا نظام چلتا رہے گا۔ لیکن آپ اس دنیا سے کیا لے کر جائیں گے اور کیا چھوڑ کر جائیں گے، اس کا کبھی آپ نے فیصلہ کیا؟ اصل مقصد وہ ہے جو آپ اپنے پیچھے بھی چھوڑ کر جائیں۔ آج میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنی زندگی کا ایک مقصد طے کریں۔ جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ با مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ایک چل سو چل والی بات ہے۔ آج دیکھیں کہ جو آج آپ کی روٹین ہے، اگر 1 سال بعد بھی یہی روٹین رہے تو آپ کہاں ہوں گے؟ یہی کام ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی ترقی نہیں، کوئی ایسا کام نہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو یاد کیا جائے۔ اگر آج آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور خود سے پوچھیں کہ اگر آج میرا آخری دن ہو تو کیا میں اس بات پر فخر کر سکوں گی کہ میں نے کسی کی زندگی بدلی، میں نے کسی کے لیے کچھ کیا؟ کیا اپنے لیے یا دوسروں کے لیے کچھ کر سکی؟ اگر آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا تو آپ کو اس کی فکر ہوگی۔ وہ مقصد آپ کو یوں تھکنے نہیں دے گا، آپ کو یوں رکنے نہیں دے گا، آپ کی یہ روٹین نہیں رکھے گا۔ یہ سب کچھ چلتا رہنا ہے، کھانا بھی وقت پر کھا سکیں گے، سب کام ہو سکیں گے، لیکن مقصد وہ ہے جو آپ کو راتوں کو جگانے پر مجبور کرے، جو آپ کو صبح بستر سے اٹھنے پر مجبور کرے۔ مقصد ایسا ہو کہ جس کے سامنے دنیا کی ہر تکلیف چھوٹی لگے۔ آپ نے اپنی منزل آج طے کرنی ہے۔ اگر آپ مقصد کے بغیر چل رہے ہیں تو آپ اس کشتی کی طرح ہیں جس کا کوئی ساحل نہیں ہوتا، وہ بس لہروں کے رحم و کرم پر ڈوب جائے گی۔ اپنی منزل آج متعین کریں، اپنی ڈائری اٹھائیں اور آج اپنا مقصد لکھیں اور اس پر اپنے اللہ کو گواہ بنائیں۔ اپنے مقصد کی ایک پہچان بنائیں، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک خواب ضرور دیکھیں، ایک مقصد ضرور بنائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک انسان، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اس کا ایک خواب ہونا چاہیے جس کے لیے وہ محنت کر سکے، جس کے لیے اس کے رات دن طے ہو، اس کو پتا ہو کہ میں اپنے مقصد کے کتنا قریب ہوں۔ اگر منزل ہی نہیں تو سفر کیسا؟ سفر نہیں تو راستہ کیسا؟ یاد رکھیں، بے مقصد انسان کی کوئی زندگی نہیں۔ بے مقصد انسان اس چراغ کی طرح ہے جس میں کوئی تیل نہیں، وہ بس دھواں دے سکتا ہے، روشنی نہیں۔ ایک صاحب مقصد انسان جب چلتا ہے تو زمین گواہی دیتی ہے، ایک صاحب مقصد انسان جب بولتا ہے تو تاریخ رقم ہوتی ہے۔ آج ابھی اپنی ڈائری میں لکھیں کہ میں کس لیے پیدا ہوئی، میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ اپنی زندگی کا محور طے کریں، آپ کی کامیابی، آپ کی خوشی، آپ کا سکون، سب اسی ایک مقصد کے گرد گھومنا چاہیے۔
آج رات آپ نے سو نہیں جانا جب تک آپ کا مقصد تحریر نہ ہو جائے۔ آپ نے لکھنا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا وین کیا ہے، وہ کون سا ایک ایسا کام ہے جو میں دنیا میں جانے سے پہلے ضرور کرنا چاہتی ہوں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میں اپنے مقصد کے لیے چھوڑ سکتی ہوں۔ آپ کا یہ مقصد ہی آپ کی پہچان ہوگا۔ اگر آپ کا مقصد بڑا ہے تو آپ کی شخصیت خود بخود بڑی ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو وہ توفیق دے کہ آپ اپنی تخلیق کے مقصد کو پا سکیں اور اسے سچ کر دکھائیں۔ آج سے آپ وہ نہ رہیں جو آپ کل تھیں، آج سے آپ ایک مشن پر ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک انسان کی زندگی الگ ہے، ہر ایک انسان کی صلاحیتیں الگ ہیں، ہر ایک انسان ایک الگ صلاحیت رکھتا ہے اور وہ الگ کام کر سکتا ہے۔ آپ کا مقصد کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کی صلاحیت سب سے پہلی چیز کہ آپ اپنی صلاحیت دیکھیں۔ جیسے پہلی ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنی صلاحیتیں لکھیں، جو آپ نے صلاحیت لکھی، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کرنا مجھے آتا ہے یا اس کام میں میرے لیے آسانی ہے یا اللہ نے مجھے یہ کوئی خاص خوبی یا خاص صلاحیت دے رکھی ہے، اسی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا مقصد طے کریں۔ دوسرے نمبر پہ ایسا کام جس کا آپ کو جذبہ ہو، وہ کام جسے کرتے ہوئے آپ کی روح کو سکون ملے، وہ جو آپ کو مایوسی میں بھی خوشی دے، ایسا کام چنیں۔ تیسرے نمبر پہ انسانیت کی خدمت اس میں لازم ہونی چاہیے، وہ کام جو آپ کی ذات سے نکل کر دوسروں کے کام آ سکے۔ یاد رکھیں کہ مقصد صرف پیسے کمانا نہیں ہوتا، مقصد وہ ہے جو آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں باقی رہے۔ آپ ان تین چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا مقصد طے کریں۔ ایسا کون سا کام ہے جو اس پر مکمل ہوتا ہے، جس میں آپ کی صلاحیت پہلے ہو، آپ کا جذبہ ہو اور دوسروں کی خدمت بھی اس میں شامل ہو۔ وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی صلاحیت ہو سکتی ہے، وہ آپ کے مطابق کوئی بھی آسان ہو سکتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ آج وہ طے کریں، وہ لکھیں اور کمنٹس میں بھی بتائیں کہ آپ نے ایسا کون سا کام اپنے لیے منتخب کیا، ایسا کون سا مقصد آپ نے اپنے لیے منتخب کیا جس میں یہی صلاحیت ہے۔ آج کے بعد آپ کی محنت، آپ کی سوچ، آپ کی روٹین سب اسی کے مطابق ہو جائے گی۔ آپ رات دن اسی کے لیے کر دیں گے، ہر وقت اپنے اسی مقصد کے پیچھے ہوں گے۔ ایسا کون سا مقصد آپ نے لکھا مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ اگلی ویڈیوز میں اگلی جو ہم نے محنت کرنی ہے وہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے۔ میری خواہش ہے کہ میں آپ سب کے لیے کچھ ایسا کر سکوں کہ آپ کی زندگی میں اتنا بدلاؤ آئے کہ آپ صرف اپنے لیے نہیں، آپ دوسروں کے لیے بھی جینا سیکھیں۔ آپ ایک ایسا مقصد لے کر چلیں جو آپ کی زندگی میں بھی آپ کو روشن راستہ دکھائے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ایک ایسا بہترین ذریعہ چھوڑ کر جائے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو اس کا برابر ثواب بھی پہنچتا رہے اور آپ کا نام بھی زندہ رہے۔ اور میں یہاں صرف آپ کو مقصد بتانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو اس آئینے کے سامنے لانے آئی ہوں جہاں آپ کا مقصد خود آپ سے بولے گا۔ آپ کا مقصد وہ ہے جو آپ کی زندگی کی افادیت کو، آپ کی زندگی کی ویلیو کو بڑھا دے گا۔ اگر آپ کا مقصد ایسا ہوا جو آپ کو صرف آرام دے گا یا آپ کو صرف پیسہ دے گا تو وہ مقصد نہیں، وہ محض ایک خواہش ہو سکتی ہے۔ مقصد ہمیشہ آپ کو مشقت میں ڈالے گا، لیکن وہ مشقت آپ کو خوشی دے گی۔ تو آج ہی اپنی منزل طے کریں۔ اگر آج آپ نے اپنا مقصد نہ ڈھونڈا تو آپ کل دوسروں کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کسی اور کے ایجنڈے کے لیے وقف ہو جائے؟ نہیں، آج ہی فیصلہ کریں، چاہے وہ چھوٹا سا مقصد ہو، جیسا کہ اپنے خاندان کو سکھانا، کسی کی مدد کرنا، کوئی ایسا ہنر سیکھنا جو دوسروں کے کام آ سکے۔ بس ایک نقطہ کوئی بھی پکڑ لیں اور اس کے گرد اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کر دیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی ڈائری آپ کے ساتھ ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اپنا ایک مقصد طے کر کے اس کو ایک جملے میں تحریر کر دیں، کہ ایک جملہ ایسا جو کمنٹس میں آپ لکھیں اور پتہ چل سکے کہ آپ نے ایسا کون سا مقصد اپنی زندگی میں طے کر لیا ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ سفر کامیابی جاری رہے گا اور انشاءاللہ 30 دن کے اس کورس میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ نے یہ کورس اسی طرح مکمل کر لیا جیسا کہ آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے، ایک ڈائری لکھنے کا، پھر اس کے مطابق گزارنے کا، تو انشاءاللہ آپ کامیاب لوگوں میں صرف شامل نہیں ہوں گے، بلکہ آپ ان لوگوں کے لیے بھی محنت کر سکیں گے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچتا اور جن کی زندگی میں مقصد ہے۔ آپ دوسروں کے لیے بھی ایک ایسا ذریعہ بنیں گے کہ دوسروں کو بھی کامیاب کریں گے، اپنے اندر ایک ایسا لگاؤ لے کر آئیں گے کہ آپ صرف خود نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی بہترین ذریعہ بن سکیں گے۔ انشاءاللہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔